نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فصل 27، غیرت محمودہ اور غیرت مذمومہ۔ یعنی غیرت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک محمودہ یعنی جس کی تعریف کی جائے، اور ایک مذمومہ جس کی مذمت کی جائے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ غیرت کیا ہوتی ہے؟ عربی میں ایک محاورہ ہے کہ چیزیں اپنی ازداد یعنی اپنی اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو ہم نے لفظ سنا ہوگا بغیرت، تو بغیرت کیا ہوتا ہے گا؟ تو ہمیں پتہ چل جائے گا غیرت کیا ہوتی ہے۔ بغیرت یعنی جس میں شرم و حیا ختم ہو جائے، جس کا ضمیر زندہ نہ ہو، جس کو احساس نہ ہو، جس کو اپنی عزت کا خیال نہ ہو، جس کے اندر شعور نہ ہو، ویلیوز کی کیئر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ غیور ہوتے ہیں اور کچھ بغیرت ہو جاتے ہیں۔ معاصی کی ایک سزا یہ ہے کہ انسان کے دل سے وہ غیرت فنا ہو جاتی ہے جس سے قلب کی حیات اور اصلاح وابستہ ہے، یعنی جس سے دل زندہ ہوتا ہے گا، وہ والی جو غیرت ہے وہی چلی جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ یعنی جو پسندیدہ غیرت ہے وہ گناہوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ قلب کی زندگی کے لیے غیرت وہی حکم رکھتی ہے جو جسم کی زندگی کے لیے حرارت غذیزیہ۔ جسم بغیر حرارت غذیزیہ کے جس طرح زندہ نہیں رہ سکتا، قلب بغیر غیرت کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ یعنی جس طرح سے انسان کی باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے گا، کیا ہوتا ہے گا؟ نارمل باڈی ٹیمپریچر 98.6، اگر آپ کا اس سے کم ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ کو ویکنس ہو جائے گی، اور اس سے زیادہ ہوگا تو پھر آپ کو فیور ہو جائے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے انسان کے لیے، جس طرح دل کی زندگی کے لیے، ہارٹ کے لیے کیا ضروری ہے کہ غیرت، کہ وہ دل کو نیکی کے کاموں پر آمادہ کرتی ہے، اس کے اندر کی غیرت۔ تو جس طرح گناہوں کی وجہ سے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بجھ جاتی ہے، آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ غیرت کی حرارت ہی قلب کی خباثت اور ناپاکی اور مذموم صفات، ذلیل اور خسیس اور صاف کو جلاتی ہیں۔ یعنی کیا کرتی ہیں کہ اگر غیرت اندر سے ہوتی ہے نا، تو وہ انسان کو پیوریفائی کرتی ہے، پیوریفیکیشن کا کام کر رہی ہوتی ہے، وہ خراب چیزوں کو وہ اس کے اندر سے، کیونکہ ضمیر زندہ ہوتا ہے تو ضمیر انسان کو کچوکے لگا رہا ہوتا ہے نا کہ یہ غلط ہے، یہ میں غلط کر رہی ہوں۔ آگ کی بھٹی سونے اور چاندی اور لوہے کا زنگ ختم کر دیتی ہے۔ دنیا میں اسی طرح سب سے زیادہ شریف، بلند رتبہ، بلند حوصلہ، بلند مرتبہ، عالی قدر اور عالی ہمت شخص، یعنی جتنا زیادہ انسان جو ہے گا بلند مرتبہ ہے، بلند حوصلہ، بریو، کریجیس، جتنے بھی آپ اعلیٰ وہ لے لیں صفات، وہ کیا چاہے گا؟ اپنے خواص اور بندگان خدا کے لیے انتہا درجے کی غیرت رکھے گا۔ اپنے خواص یعنی اپنے خاص جو لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اپنے فیملی ممبرس لے لیں آپ جیسے، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ بہت کیئرنگ اور حساس ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں ساری دنیا سے زیادہ غیور تھے۔ یعنی آپ کو اپنی امت کی فکر تھی کہ کہیں یہ اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ چلے جائیں، اپنے آپ کو جہنم کی طرف نہ لے جائیں۔ صحیح بخاری میں مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کہ سعد بن عبادہ کی غیرت پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے، یقین کرو میں ان سے زیادہ غیور ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سورج گرہن کے موقع پہ فرمایا تھا، اے امت محمد، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیور نہیں کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ سے زیادہ کوئی غیور نہیں، اور اسی وجہ سے اس نے ظاہری اور باطنی فواحش کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ سے زیادہ کوئی معذرت کو پسند کرنے والا نہیں۔ اسی لیے اس نے اپنے پیغمبروں کو جنت کی بشارت اور دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ سے زیادہ کوئی مدح و تعریف کا پسند کرنے والا نہیں، اسی لیے اس نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ یعنی کہ انسان کے اندر کوئی برا کام دیکھ کر نا ایک غیرت جاگنی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے گا۔ اب آپ سوچیں کہ کوئی کچھ غلط کام کر رہا ہے گا اور آپ کہیں کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے گا، لیکن اگر وہی غلط کام آپ کے ساتھ ہو رہا ہو تو آپ کو فرق پڑتا ہے، آپ کی غیرت جاگتی ہے۔ کوئی کسی کو گالی دے رہا ہو تو آپ کو برا ہی نہ لگے، لیکن اگر ہمارے خدا نخواستہ ہمارے والدین کو گالی دیا تو ہماری غیرت جاگے گی نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی امت کے بارے میں، جو اپنے خاص لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو انسان کو غیرت ہونی چاہیے نا۔ غیرت کا تقاضا کیا ہے گا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں تو آپ کے اندر دل کو وہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، یہ تو جہنم کی طرف جا رہے ہیں گے۔ لیکن انسان بالکل بے حس ہو جائے تو انسان کے اندر جرأت ایمانی اندر ایک پیشن ہی نہیں کہ کسی کی مدد کرے، اس کو روکے،
بلکہ حد درجے کی بے حسی ہو گئی ہے ہمارے اندر کہ کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لوگ مدد کرنے کے بجائے وہاں سے چوری کرنے لگتے ہیں موبائلس وغیرہ. تو لوگ بے حس ہوتے جا رہے ہیں. لوگ سنتے ہیں نا، خون سفید ہو گئے ہیں، لوگ دیکھ کر گزر جاتے ہیں کہ ایسی تکلیف دہ میں وہاں پہ بعض اوقات موبائل نکال کے ویڈیو بنانے لگتے ہیں کہ مدد کرنے کے بجائے. تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کو جس اصل قبائح، ضمائم اور جرائم سے کراہت و بغض، اور معذرت کو جس کی اصل کمال عدل، کمال رحمت اور کمال احسان ہے، ایک جگہ جمع فرما دیا ہے. یعنی ایک طرف تو اس کی بتایا کہ انسان کی غیرت جاگنی چاہیے کبھی ناپسندیدہ مذموم جرائم کو کرتے دیکھ کر کسی کو، یعنی انسان کو بے حس نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی کمال عدل اور رحمت کہ وہ معاف کرنے والا، وہ معذرت قبول کرنے والا. ایسا نہیں کہ ہم ایک دم ریئیکشن میں آ کر دوسرے سامنے والے بندے پر تل جائیں کہ تم نے یہ کیا کیسے، تم ہوتے کون ہو ایسے نافرمانی کرنے والے. تو نہیں، اللہ تعالیٰ معذرت قبول کرنے والا بھی ہے گا، اور اس نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار کریں. یعنی پہلے ارشاد فرمایا کہ حق سبحانہ تعالیٰ انتہا درجے کا غیور ہے، لیکن پھر بھی وہ اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں معذرت خواہ ہو کر آئے، یعنی توبہ کرے اور اس کی معذرت قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نیز جن امور سے غیرت و حمیت بھڑک اٹھتی ہے، ان کے ارتکاب پہ فوراً مواخذہ اور باز پرس نہیں کرتا. یعنی جن چیزوں کو، گناہ کو دیکھ کر کسی کی غیرت بھڑک اٹھے تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے کون لوگ زنا کر رہے ہیں، کون کیا کس لیول کی برائی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں فوراً نہیں پکڑ لیتا. تو نہ بندے کو اس لیول کا ہونا چاہیے کہ بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے برائی ہوتی رہے اور ہمیں کہ ہماری بلا سے، یعنی ہمارے اندر غیرت ہی نہیں، کیونکہ غیرت دل کو زندہ رکھتی ہے. یعنی اندر سے دل مردہ ہو گیا کہ ہمیں وہ فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے گا کچھ بھی ہو رہا ہے گا معاشرے میں. اور نہ یہ لیول ہو کہ بس کسی کو دیکھتے ہی فوراً کہ اس نے یہ ایسا غلط کام کیا فوراً انسان جا کے اسے قتل ہی کر دے. تو دونوں چیزوں کے بیلنس سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا کہ بندوں کی طرف اپنی کتابیں بھیجی تاکہ پیغمبر انہیں بارگاہ خداوندی میں معذرت خواہی اور اس سے ڈرنے کی تلقین فرمائیں. یعنی کہ اگر گناہ ہو گئے تم سے تو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو. یہ انعام و احسان اللہ کی انتہائی عظمت و جلالت اور غایت درجے کی احسان و کمال کی دلیل ہے. عموماً دیکھا گیا ہے کہ بافراط غیرت کے حامل افراد شدت غیرت سے بہت جلد مشتعل ہو جاتے ہیں اور فوراً عقوبت و سزا کا ہاتھ بڑھا دیتے ہیں. ملزم کو نہ معذرت کا موقع دیتے ہیں اور نہ اس کی معذرت خواہی کو قبول کرتے ہیں. یعنی انسان کی کمزوری ہے کہ اس میں ایسی ایک دم غیرت جب بھڑکتی ہے نا تو فوراً مارنے مرنے پہ اتر آتے ہیں، فوراً ریئیکشن. تو اللہ تعالیٰ اتنے غیور ہیں، اس قدر غیور ہونے کے باوجود وہ فوراً بندوں کو نہیں پکڑتے، بلکہ بیلنس ہے. فوری ریئیکشن نہیں کرنا ہے گا، بلکہ جس جگہ ریئیکشن کرنا چاہیے وہاں خاموش نہیں رہنا ہے گا کہ وہاں انسان بالکل ہو جائے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا. جو ناکام کریں تو ان کو بعض وقت ان کو بھی شاباش نہیں دینی ہے کہ بلکہ غلط کو غلط کہنا ہے. اور بعض وقت ہوتا ہے کہ بعض جو ہوتی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے معذرت قبول ہونے کی ہو، لیکن ہم حقیقت کو جانے بغیر ہی اس پہ جرم ثابت کر دیتے ہیں اور عذر قبول ہی نہیں کرتے، اور شدت غیرت کی وجہ سے اس کا قبول کرنے سے بالکل انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو بالکل غلط ہی ہے. اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر غیرت کا مادہ ہی سرے سے کم ہوتا ہے اور وہ معذرت قبول کرنے اور عذر پذیری ہی کو بہترین کام سمجھتے ہیں. پھر یہ لوگ کیا ہوتا ہے، معذرت کی راہیں بہت کشادہ کر دیتے ہیں اور ان امور کو بھی عذر سمجھا جاتا ہے جو فی الواقع عذر نہیں ہوتا. یعنی ان پر بھی بہانے لے لیے جاتے ہیں. بعض وقت دائرہ اتنا وسیع کر دیتے ہیں نا، جیسے اسٹوڈنٹ سبق یاد کر کے نہیں آیا تو بچے اب ڈھیلے ہو جائیں گے اگر آپ اس کو چھوڑ دیں. جیسے بچے نماز نہ پڑھیں تو آپ کہنے انہیں درگزر کر دیتے، بچے تھکے ہوئے کوئی بات نہیں. تو یہ جو غیرت ہے یہ صحیح جائز غیرت نہیں ہے، یہ غیرت مذمومہ ہے. کیا آپ اس کو صحیح کا احساس ہی نہیں دلا رہے، غلط صحیح کا فرق ہی نہیں بتا رہے. تو کس جگہ غیرت دکھانی ہے اور کس جگہ ریئیکشن کو روک کر سمجھانا ہے، یہ بیلنس آنا چاہیے. تو اس سے کیا پتہ چلا، غیرت اور معذرت دونوں جو ہیں گے پسندیدہ نہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان کیا ہونا چاہیے، ایک بیلنس ہونا چاہیے. کہاں آپ نے غیرت کس لیول پہ کس طرح انداز میں آپ کو فیل ہو کے شو ہونی چاہیے اور کہاں جو ہے آپ نے معذرت قبول کر لینی ہے. اسی طرح مسند بن احمد میں روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیرت کی بعض صورتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور بعض ناپسند ہے. ناپسندیدہ غیرت وہ ہے جو خواہ مخواہ شک و شبے کی بنا پر کی جائے. یعنی فالتو میں انسان کوئی کچھ کر رہا ہے کام، اس پہ ایسی
اصل حقیقت کو جانے بغیر اس پہ غیرت شو کر رہا ہے. جیسے کہ ایک ماں ہے، اگر وہ ایک بچے کو دیکھ رہی ہے اپنے غلط راستے پہ جاتا ہوا، آگ کی طرف جاتا ہوا، آپ سمجھے سرکٹ میں ہاتھ دیتا ہوا، تو وہ اس کو چیخ چلا کر روکے گی نا. تو آپ اس پہ کہنے لگے یہ ماں کو دیکھو ذرا، اس کو تمیز نہیں ہے، اس کو چیخنا چلا کے بچے کو کیا سکھا رہی ہے یہ. لیکن اس وقت وہ جو کچھ شو کر رہی ہے گی وہ اس کی ضرورت ہے گی بچے کو. تو بعض غیرت جو ہوتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی خاص جو ہے وہ غلط کام کرے اور آپ کو تکلیف بھی نہ ہو، تو پھر آپ کے اندر کہاں غیرت ہے؟ غیرت ہی مر گئی اندر کی. تو کچھ جگہوں پر ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے بعض سختی بھی کی جاتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں نا کہ فوج میں ہوتا ہے گا، کورٹ مارشل کسی کا کر دیا جائے ڈس اوبیڈینٹ آفیسر کا، تو کیا کہا جائے یہ تو بڑی غلط بات ہے. لیکن اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہر ایک باغی ہو جائے گا، ہر ایک اپنے سے بڑے آفیسر کو نو کرے گا. تو ہمارے اندر اس طرح کا انداز نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے ہر چیز برابر ہے. نہیں کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے گا. کوئی اچھا کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی نہیں کرتا تو بھی ٹھیک ہے. کوئی حجاب کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حجاب کچھ بھی نہیں کرتا ایسی کھلا پھرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. کوئی حرام کھاتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور کوئی نہیں کھاتا تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو پھر یہ اگر ایسی باتیں ہمارے ذہن میں ہیں، ایسی ہماری سوچ ہے، تو ہمارے اندر غیرت کی سخت کمی ہے. حقیقت میں قابل ستائش، قابل تعریف یہ ہے کہ غیرت اور معذرت پذیری دونوں ہمدوش اور ہم رکاب رہیں. غیرت کی جگہ غیرت سے کام لیا جائے اور عذر پذیری کی جگہ عذر پذیری سے. ہر وہ شخص ان دونوں کے مواقع اور ان کی رعایت کو اچھی طرح سمجھے. مدح و ثنا اور تعریف و ستائش کا زیادہ مستحق ہے جو یہ دونوں کام کو بیلنس لے کر چلے گا. کیونکہ بعض جگہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتیں ہم دیکھیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میری جگہ کوئی اور نماز پڑھائے اور میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان سنتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہ آگ لگا دوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کا اظہار ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مرسیفل کون ہے گا؟ لیکن کائنڈنیس اور مرسی یہ نہیں ہے کہ سب برابر ہیں گے، نماز پڑھنے والے بھی اور نماز نہ پڑھنے والے بھی، مسجد میں آنے والے بھی اور مسجد میں نہ آنے والے بھی. نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر اور بشیر دونوں بنا کے بھیجا گیا ہے. وارننگ دینا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی میں جا کر آگ لگا دی ان کے گھروں کو یا کسی کو بھیج دیا ہو، لیکن شدت سے اظہار فرمایا کہ کتنی سخت وعید دیا آپ نے کہ دل چاہتا ہے میرا کہ غیرت کی وجہ سے کہ میں آگ لگا دوں کہ اللہ کی صدا سنتے ہیں گے حی علی الصلاح حی علی الفلاح اور پھر بھی مسجد میں نہیں آتے. تو اس طرح حق سبحانہ و تعالیٰ میں تمام صفات کمالیاں چونکہ بدرجہ عتم موجود اور مجتمع ہیں، اس لیے وہ سب سے زیادہ مستحق مدح اور ستائش ہے. وہ اس مدح کا مستحق اور سزاوار ہے جو اس نے خود اپنے لیے کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی بھی تعریف کی ہے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر تمام صفات جو ہیں وہ کمال درجے میں اور ایک ساتھ موجود ہیں، پرفیکشن کے لیول پر. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہی تعریف کے لائق قابل ہے. جس مدح و ستائش کا وہ مستحق ہے کوئی دوسرا اتنی مدح و ستائش نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا کوئی غیور بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں سے کسی ایک صفت میں بھی اس کی موافقت کر لے تو یہ اس کی قیادت و رہبری کرتی ہے اور اس کی باگ پکڑ کر اسے بارگاہ رب العالمین میں پہنچا دیتی ہے. پروردگار کی رحمت قریب لا کر اسے کھڑا کر دیتی ہے اور بالآخر اس سے اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بنا دیتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور رحم کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، کریم ہے اور کرم کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، علیم ہے علماء کو محبوب رکھتا ہے، قوی ہے قوی الایمان مومن کو محبوب رکھتا ہے. ضعیف الایمان مومن کے مقابلے میں قوی الایمان مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ حی اہل حیا کو زیادہ محبوب رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جمیل ہے تو اہل جمال کو محبوب رکھتا ہے. وطر یعنی طاق ہے، یعنی طاق تعداد ہوتی ہے نا 1 3 5 7 9، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، واحد ہے. ارباب وطر و طاق کو محبوب رکھتا ہے، یعنی ان تعداد کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں گے. تو اللہ کا محبوب بننے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اللہ کی صفات ہیں گی وہ رحم بھی تو فرماتا ہے گا نا. جب وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے گا غلط کام کرتے ہوئے تو وہ موقع بھی تو دیتا ہے گا ان کو. لیکن اللہ تعالیٰ غیور ہے، اس کا غصہ بھی بھڑکتا ہے گا. تو ایسا نہیں کہ ہمارا لوگوں کو غلط کام دیکھتے ہوئے تو غصہ نہ بھڑکے، لیکن ایسا نہیں کہ ہم غصے میں آ کر ان کو اللہ تعالیٰ سے ہی دور کر دیں، بلکہ ان کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا ہے گا، ان کو توبہ کی اور دوسری اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی طرف رغبت دلانی ہے. تو جو پیغمبروں جیسا کام کرتا ہے گا نا، یہ پیغمبروں کے کام تھے نا، انہوں نے آ کے لوگوں کو اللہ سے ڈرایا اور اللہ کی طرف توبہ کرنے کی طرف دعوت دی. تو اس کے لیے پھر آزمائش ہوتی ہے، مشکل ہوتا ہے گا، بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے گا.
بعض وقت ہوتا ہے کہ دوسروں کے احترام میں وقتی طور پہ انسان کو خاموش ہو جانا ٹھیک ہوتا ہے گا. ادب و اداب کے ساتھ دوا بھی جب دی جاتی ہے نا تو وہ طریقوں سے دی جاتی ہے نا، کتنی ڈوز کب کس کو کیسے دینی ہے. ایسے نہیں فوری ریئیکشن شو کر دینا، بس بھڑک اٹھے کہ اللہ کی نافرمانی ہو میرے سامنے کی کیسے تم نے، ایسا بھی نہیں ہے گا. تو بیلنس ہو کے چلنا جو ہے تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب جتنا ہائی لیول کا کام کریں گے تو اتنا ہائی سینسٹیو کام ہے تو مشکلات تو آئیں گی. اسی طرح گناہ کا اگر کوئی دوسرا اثر نہ بھی ہو تو صرف یہی بہت بڑی سزا ہے کہ گناہ گار انسان ان مقدس اور پاکیزہ صفات کی ازداد سے متصف ہو جاتا ہے، یعنی اپوزٹ پہ چلا جاتا ہے، اور یہ اپوزٹ ان مقدس صفات سے متصف ہونے سے اسے روک دیتی ہیں گی، کیونکہ قلب میں موجود خطرہ بالآخر وسوسے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یعنی اس کو کیا ہوتا ہے گا، گناہ کی وجہ سے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جانے لگتا ہے، بری چیزیں اس میں آنے لگتی ہیں اور اچھی چیزیں اس میں رک جاتی ہیں گی. اس کے اندر وسوسے آنے لگتے ہیں اور ارادہ عمل کی شکل میں نمودار ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ایک چیز ایک صفت لازمہ و ثابتہ اور حیت راسخہ بن کر رہ جاتی ہے، اور جب نوبت اس درجے تک پہنچ جاتی ہے تو بندے کے لیے اس سے رستگاری اور نجات مشکل ہو جاتی ہے. یعنی ایک وسوسہ آ جائے، کنفیوژن ہوتی ہے گی، ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کہ کرے کیا نہ کرے. پھر کیا ہوتا ہے، پھر غلط کا وہ عادی ہو جاتا ہے، ہیبیچل ہو جاتا ہے، پھر اس سے وہ نکل ہی نہیں پاتا غلط راستے سے، غلط انوائرمنٹ سے، اور اس کے لیے پھر طبعی صفات کو ترک کرنا مشکل اور متضر ہو جاتا ہے. یعنی جب بندہ غلط کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو رزلٹ کیا ہوتا ہے، نیکی کی خواہش نہیں رہتی اس کے اندر، اور پھر وہ عادت بن جاتی ہے. بعض وقت نا جھوٹ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ٹونٹ کرنا عادت بن جاتی ہے. کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے. تو بہت خطرناک بات ہے کہ انسان کے لیے آئندہ زندگی کے لیے نیکی کے دروازے بند ہوتے جاتے ہیں اور اسے شعور بھی نہیں رہتا، اور اندر کی غیرت اور حمیت جو ہوتی ہے وہ بجھتے بجھتے ختم ہونے لگتی ہے. تو مقصود یہ ہے کہ انسان میں جس قدر گناہوں کی شدت اور کثرت ہوتی چلی جائے گی، جتنا گناہوں میں آگے بڑھے گا، اس قدر اس کے قلب سے یعنی دل سے غیرت اور حمیت کا جوہر کم ہوتا چلا جائے گا. پھر اسے اپنے حق میں غیرت آئے گی، نہ اپنے اہل و حیال کے حق میں غیرت آئے گی، نہ عام لوگوں کے حق میں غیرت آئے گی، اور غیرت کا مادہ یکسر ختم ہو جائے گا. یعنی نہ اسے اپنے گناہ کرتے ہوئے شرم آئے گی، نہ اس کے آس پاس کوئی اپنے خاص کر رہے ہوں گے. تو یہ بہت بڑی وہ ہے، الارمنگ بات ہے. ایک روایت میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے گناہوں کی وجہ سے اسے سزا نہیں دیتا، بلکہ اس قوم کے نیک لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے جو اس برائی کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے جب ہاتھ موڑ لینا تو پھر اللہ تعالیٰ کی سزا جو ہوتی ہے گی وہ وارد ہو جاتی ہے. اور انسان جب اس درجے تک پہنچ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ ہلاکت و تباہی کے دروازے میں داخل ہو گیا ہے. اس قسم کے لوگوں میں اکثر کا یہ حال ہوتا ہے کہ کسی قباحت و گناہ کو قباحت و گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ گناہوں اور ظلم و جور، فسق و فجور کو اپنا پسندیدہ مشغلہ، ہابی بنا لیتے ہیں گے. دوسروں کو بھی ظلم کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، جو ظاہر سی بات خود غلط کام کر رہے ہوتے ہیں ہر ایک کو وہی بتاتے رہتے ہیں گے، ظالموں کی امداد کرتے ہیں. یہی وہ راز ہے کہ جس کی وجہ سے دیوس کو خبیثت ترین مخلوق کہا گیا ہے. دیوس کیا ہوتا ہے گا، دیوس کہتے ہیں ملکے سے، وہ مرد جو اپنی بیوی کو یا اپنے گھر والوں کو غلط کام کرتا دیکھے اور اس کو نہ روکے، یعنی اس کے اندر کوئی غیرت ہی نہیں کہ اس کی بیوی غلط کام کر رہی ہے، تو اس کو دیوس کہا گیا ہے. غور کیجئے کہ غیرت کی کمی نے دیوس کو کس درجے تک پہنچا دیا. اس سے معلوم ہو جائے کہ غیرت اصل دین ہے. جس کے اندر غیرت نہیں، اس کے اندر دین نہیں. غیرت قلب میں حرارت اور گرمی پیدا کرتی ہے. قلب گرم ہو جائے تو سارے جسم میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی حرارت اور گرمی کے زور سے وہ برائیوں اور فسق و فجور کی مدافعت کرتا ہے گا. ایسے امیون سسٹم ہوتا ہے گا نا، جب تک آپ دوسروں کو دیکھ کے گا کچھ نہیں، آپ کے اندر غیرت بھی فیل نہیں ہو رہی، تو ایک وقت آئے گا کہ آپ خود بھی اس گناہ کی طرف بڑھ جائیں گے. آپ قدم غیرت نہیں ہوتی تو دل مر جاتا ہے، اور دل مر جائے تو جسم اور اعضاء بھی مر جاتے ہیں. یعنی دل سے انسان کی زندگی ہے. پھر اس میں جرائم کی مدافعت کی طاقت ہی باقی نہیں رہتی. قلب کے اندر غیرت کا ہونا ایسے ہی ہے جیسے انسان کے اندر امراض کی مدافعت کے لیے قوت کا ہونا، امیون سسٹم کا اسٹرانگ ہونا. اس قوت کی وجہ سے وہ ہمیشہ مرض کی مدافعت اور مقابلہ کرتا رہتا ہے. قوت جب ختم ہو جاتی ہے تو مرض پوری شدت سے اس پہ قابو پا لیتا ہے، اور آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ مرض جو ہوتا ہے، بیماری، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے. غیرت انسان کے لیے یہی درجہ رکھتی ہے جو بھینس اور بیل وغیرہ کے نزدیک سینگ کے درجے ہوتے ہیں. انہی سینگوں کے زور سے وہ اپنی اور اپنے بچوں کے دشمن سے حفاظت کرتے ہیں. اگر سینگ ٹوٹ جائیں تو پھر ہر دشمن ان پر حملہ آور ہوتا ہے. تو انتہائی غلط کام ہو رہا ہوگا، اور انسان پھر غیرت نہ پڑ کے انسان کی، جہاں اپنا مفاد ہوتا ہے نا وہاں تو ہمارے غیرت آ جاتی ہے ہمیں، لیکن جب اللہ کے لیے غیرت کا جوش میں نہیں آتے، یہ کم ہو گیا ہے.
لیکن یاد رکھنا ہے کہ غیرت میں فوری طور پہ جوش میں آ کر اشتعال میں آ کر ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں کہ انسان اصلاح کی بجائے فساد اور پھیلا دے اور مزید. تو غیرت پھر ایک انسان کے لیے ویپن بھی ہے جس سے انسان شیطان کا مقابلہ کرتا ہے گا. جب اللہ کی غلط کام ہوتے دیکھ کر اس کے اندر سے بھڑکتا ہے اور پھر اس کو تدبیر سوچتا ہے کس طریقے سے اس کو روکا جا سکے. غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردات. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو میں یہ غیرت جو ہے وہ گرم رہے اور حکمت کے ساتھ اس کو استعمال کریں اور گناہوں سے بچنے میں یہ ہماری مدد کرے اور دین پہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد